اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بیٹی کے لیے حصہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ والا مر گیا تو اس کے پیچھے کس رشتہ دار کو کتنا ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انصار صحابی ہیں، انصاری ہیں۔ ان کی دو بیویاں تھیں، ان میں سے ایک عمرہ بنت حرام تھی۔ عمرہ بنت حرام سے ان کی ایک بیٹی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو عمرہ بنت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنی بیٹی کا حصہ طلب کرنے کے لیے کہ اس کے باپ کے مال میں سے اس کو حصہ دیا جائے۔ ان کی دو بیویاں تھیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ذرا ان کی آپ شان تو دیکھیں، جب حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں مواخات مدینہ قائم کی تھی، انصار صحابہ کرام اور مہاجرین صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں اور یہ انصاری ہیں۔ جب ان کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا نا، کس نے بنایا بھائی؟ اللہ کے نبی نے۔ یہ ایک ماں باپ کے شکم سے نہیں تھے، ایک مہاجر ہے دوسرا انصاری ہے۔ اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بھائی میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم پسند کرو، میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر! ہے کسی میں اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت؟ سگے بھائی کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتا، اتنی بڑی قربانی۔ اللہ کے نبی نے چونکہ بھائی بھائی بنا دیا تو اب انصار نے کیا کیا، جس کے دو گھر تھے نا، اس نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیا، اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ اس کو دیا کہ تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ! یہاں تو سگے بہن بھائیوں کو لوگ حصہ دینے سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ کئی بھائیوں کے آپس میں جھگڑے چڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک چاہتا ہے کہ زیادہ میرے پاس آئے، دوسرا چاہتا ہے میرے۔ اچھا، ایسے پھر بے تکے ادھر ادھر سے اوٹ پٹانگ کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جی والد صاحب جاتے ہوئے تو مجھے یوں دے کر گئے تھے، والد صاحب نے تو جاتے ہوئے یوں کیا تھا۔ بھائی اگر ایسی بات ہے نا کہ والد صاحب نے کچھ دیا تھا تو شرعی طور پر ضروری ہے کہ گواہ پیش کرو۔ اگر گواہ نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی چون چنا کسی قابل نہیں ہے۔ پھر جو ترکہ بچہ ہوگا نا، سب میں اس حساب سے تقسیم ہوگا جو اللہ نے حصہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ خود ہمارے ساتھ بھی مسائل ہو چکے ہیں، یہ مجھے دادا نے دیا ہے، یہ مجھے دادا نے دیا ہے، یہ مجھے دادا نے دیا ہے۔ تو بیچ میں سے جس کا حصہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ دادا نے دیا ہے تو گواہ کہاں ہے؟ کس کے سامنے دیا؟ کون گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، چھوٹی سی چیز کے لیے لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، بس اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ گھر کے بزرگوں میں سے کوئی بچوں کو کوئی چیز ویسے ہی دے دیتے ہیں، مالک بنانے کے لیے نہیں، ویسے استعمال کے لیے، کہتے ہیں یہ تمہاری ہوئی۔ تو وہ چلے جاتے ہیں تو یہ مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو ہمارے بیٹے کو دیا ہوا ہے۔ وہ دیا نہیں تھا، وہ ویسے ایک شوق محبت میں گھر والے بزرگ کہہ دیتے ہیں، پوچھ لینا تھا کہ مالک بنایا یا ایسے ہی دی۔ اور بھی کئی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کئی ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے یہاں کراچی میں یا ہمارے پاکستان پورے میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ بس اوقات لوگ پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں تو بڑا پلاٹ ہے تو اس کے کچھ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، چارجز وغیرہ کچھ زیادہ لیتے ہیں، تو پھر وہ والدین کیا کرتے ہیں، آدھا پلاٹ بڑے بیٹے کے نام کر دیا تاکہ اس کے چارجز کم ہو جائیں، آدھا کسی اور کے نام کر دیا۔ وہ مالک بنانے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ تو اس لیے کیا تھا، ایک حکمت عملی استعمال کی تھی کہ اس پلاٹ کے جو چارجز بنیں گے نام کروانے کے وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے، تو اس لیے بیٹے کو کہا کہ یہ آدھا تمہارے نام پہ کرتا ہوں۔ اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ جائے، وہ مالک نہیں ہے بھائی، وہ تو ایک حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ تو اس طرح نام لکھوانے سے بھی کوئی مالک نہیں بنتا جب تک باپ مالک بنا ہی نہیں۔
اور باپ کے لیے یہ بالکل قطعاً مناسب نہیں ہے کہ اپنی اولاد ساری کو چھوڑ کے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو کوئی خصوصی تحفہ طائف دے کے چلا جائے، یہ پلاٹ تمہارا تو وہ پلاٹ تمہارا، تو باقی کس کی اولاد ہے؟ وہ بھی تو تمہاری، اللہ کے بندے۔ بہرحال ہم لوگ جی والدین بھی بسا اوقات بہت زیادتی کر جاتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اور بسا اوقات خود بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ یہ زیادتی صرف اور صرف دنیا کی حرص اور لالچ پر منحصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بیٹی کے لیے حصہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حصے مقرر فرما دیے کہ مرنے والا مر گیا تو اس کے پیچھے کس رشتہ دار کو کتنا ملے گا۔ وہ سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر 1 لاکھ روپے بیٹی کو ملا ہے تو بیٹے کو 2 لاکھ ملیں گے، بیٹے کو 1 لاکھ ملا ہے تو بیٹی کو 50,000 ملے گا، لیکن یہ ترکہ تقسیم کرتے وقت جتنا جتنا بنتا ہوگا ان کا حساب کر کے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا بیٹے کے لیے دگنا ہے بنسبت بیٹی کے۔ یہ بیٹے کو دگنا کیوں دیا اسلام؟ لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ حضرت انسان جس کو عقل خود رب نے دی ہے، وہ اپنے رب کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، معاذ اللہ استغفر، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ رب نے ایسا کیوں کر دیا، بیٹے کو دگنا کیوں ملا ہے بنسبت بیٹی کے۔ اللہ کے بندے، جو دماغ تمہارے اندر اللہ نے بھرا ہے نا، جس دماغ سے تو سوچ رہا ہے، یہ دیا ہی تجھے اس نے ہے۔ جس نے تجھے دیا ہے تو اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ اس نے کیسے کر دیا۔ اس میں حکمت ہے۔ گھر کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں نا، ذمہ داریاں، وہ مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ نہیں ہیں۔ بیٹے کو اگر 50,000 ملا، بیٹی کو 25,000، تو بیٹے کے ذمہ ہے کہ گھر کا خرچہ چلائے، وہ 50,000 میں سے خرچہ بھی کرے گا، تو بیٹی کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے 25,000 تو محفوظ ہیں۔ اگر اس کو حصہ آدھا دیا تو اس کے ذمہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، اس کو اگر حصہ دگنا دیا تو اس کے سر پہ ذمہ داریاں ڈالی، اس لیے اس کو دگنا دیا ہے۔ ہر چیز میں حکمت تلاش کرتے نہ پھریں، کبھی حکمت نہیں ملتی تو پھر بندہ رب پہ ہی اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یہ جو لوگ ملحد بے دین بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں؟ اسی لیے بنتے ہیں، ہر بات میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، نتیجتاً جب کوئی حکمت سامنے آتی نہیں بہک جاتے ہیں۔ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اور اس کا رسول غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ جس بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے غلطی کی ہے، وہ مسلمان رہے گا؟ اللہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے پہلا حصہ ذکر فرمایا جی، بیٹے کا حصہ دگنا ہے بیٹی کے مقابلے میں۔ اچھا، ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو حصے جو بنتے ہیں نا، یہ بندہ جب مر جاتا ہے تب بنتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہے، اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے باپ کو تنگ کرے کہ میرا حصہ نکال، تیرا حصہ تو ہے ہی نہیں ظالم، تیرا حصہ آیا کہاں سے؟ یہ تو اللہ نے جو مقرر کیا ہے باپ کے مرنے کے بعد کیا ہے، ابھی تو سب کچھ باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ بڑے بدتمیز اور بیہودہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو والدین سے ٹکرا جاتے ہیں، میرا حصہ، میرا حصہ، تیرا حصہ ہے کہاں؟ باپ کی ذمہ داری تھی صرف تجھے پال پوس کے جوان کرنا، وہ اس نے کر دیا، اب آگے زندگی گزارنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو باپ کو بھی چاہیے کہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، حصہ تو اس وقت ملے گا جب میں مر جاؤں گا، میری زندگی میں تمہیں کون سا حصہ چاہیے؟ کیا کیا تھا تم نے؟ جو تم نے بنایا لے کے جاؤ۔ ایسی اولاد کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا، حصہ ماں باپ سے لیں گے، زبردستی حصہ ماں باپ سے لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیچارے اکیلے بڑھاپے میں تڑپتے رہتے ہیں۔ ایسے بیہودہ قسم کے لوگ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر تمہاری لڑکیاں ہوں فوق اثنتین، اگرچہ 2 سے اوپر، لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے اوپر، ایک شخص مر گیا اس کا بیٹا کوئی بھی نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ،
تو ان کو ترکہ کی 2/3 ملے گی۔ بندہ مر گیا ہے، اس کے پیچھے 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو کل مال کا جو تیسرا 2/3 بنتا ہے نا، مثال کے طور پر وہ مر گیا تو 6 لاکھ چھوڑ کے مرا، تو اب اس میں سے 4 لاکھ ان بیٹیوں کا ہے، وہ 2 ہوں، وہ 3 ہوں، وہ 4 ہوں، وہ 5 ہوں، وہ 6 ہوں، تو یہ 4 لاکھ ان بیٹیوں کا ہے، 2/3 حصہ۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی میت چھوڑ کر مرا، تو اس بیٹی کا کل مال میں سے آدھا ہے، 6 لاکھ چھوڑا ہوا ہے تو 3 لاکھ اس بیٹی کا ہے، باقی 3 لاکھ دیگر ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا حصہ ملے گا، مما ترکہ، جو چھوڑ کر گیا ہے۔ ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے، ماں کا بھی چھٹا حصہ، باپ کا بھی چھٹا حصہ، جو مر گیا اس کے ماں باپ۔ ان کان لہو ولد، اگر میت کی اولاد ہو، اگر میت کی اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا میت کے ترکہ میں سے۔ مثال کے طور پر وہ 6 لاکھ چھوڑ کے مرا، تو اس کا کوئی بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو اب اس کی ماں کو 1 لاکھ ملے گا، باپ کو بھی 1 لاکھ ملے گا، چھٹا حصہ ان کو ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، اولاد ہے ہی نہیں، شادی ہوئی اولاد ہوئی نہیں ہے، یہ رب کے کام ہے جی، اولاد دینا نہ دینا رب کے کام ہے، یہ بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض لوگ بیوی پہ ناراض ہوتے رہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ بیوی کا کام ہی نہیں ہے، اولاد تو رب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام ایسے جنہیں اولاد نہیں دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کوئی اولاد نہیں ہے، کئی ایسے جن کو صرف بیٹیاں دی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام میں صرف بیٹیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو صرف بیٹے دیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، سبحان اللہ۔ اور کوئی ایسے ہیں جن کو رب دیتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو رب کی مرضی ہے نا۔ تو فرمایا اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو پھر اس کے والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بس اگر اس کا بھائی ہو، مرنے والے کی بہن ہو، بس اگر اس کی بہن ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت جو وہ کر گیا ہے اور دین اس کی ادائیگی کے بعد۔ ترکہ جب بھی تقسیم ہوگا جی، ترکہ تقسیم ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے، سب سے پہلے اس میں سے دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو باقی نہیں ہے۔ اگر اس کا قرض باقی ہوگا تو اس کے کل مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر دوسری چیز، اس نے وصیت کی ہے یا نہیں، اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو ترکہ بچے گا وہ تقسیم ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی، قرض بھی نہیں ہے، تو کل مال کو جو وارث ہوں گے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ خیر یہ اتنی باتیں میرے خیال میں تفصیل سے تو ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے ایک دفعہ سننے سے، تو آج کل تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم، آج کل کیا جب سے اسلام آیا تب سے لے کر آج تک لوگوں کو وراثت کے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو علماء دین کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے جا کے قرآن کھولا کہ دیکھوں میرے دادا باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، کھولا کسی نے؟ کیا کرتے ہیں؟ علماء کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ لوگ علماء کی اطاعت کرتے کیوں تھے، کرتے کیوں ہیں؟ وہ چاہتے ہیں خود سیکھو، اور خود سیکھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود بھی بہکتے ہیں، دوسرے کو بھی بھٹکا دیتے ہیں۔ ایک صاحب آج کل بڑے چھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ، وہ ایک دن میں نے ان کا ایک ویڈیو کلپ سنا، فرما رہے ہیں کہ پاکستان پورے میں لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، وہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی غلط ہے، جزاک اللہ خیر کہنا بھی غلط ہے۔ اب یہ جزاک اللہ خیر کہنا کیوں غلط ہے اور فقط جزاک اللہ کہنا صحیح کیوں ہے؟ میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جزاک اللہ، اس کا مطلب اللہ آپ کو جزا دے، بدلہ دے، تو بندے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ برا بدلہ دے؟ کیا نیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایک بندہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہا ہے جزاک اللہ کہ اللہ تجھے جزا دے، بھائی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، اچھی جزا دے۔
قرائن موجود ہیں، جو بندے کی نیت ہے اس کے مطابق مطلب معنی نکالے جاتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں گھڑے جاتے۔ اور یہ تو صدیوں سے لوگ کہتے آ رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، صدیوں سے کہتے ہیں، کسی عالم کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا۔ آج ایک نئے اسکالر صاحب، انہوں نے تو ایسے 30 مارخان نے وہ سارے علماء کو پیچھے چھوڑ دیا، کہتے کیا ہیں جزاک اللہ نہ کہیں، جزاک اللہ خیر کہیں۔ اچھا اب یہ عربی اصول کے مطابق جزاک اللہ خیر کہنا غلط ہے، درست ہے جزاک اللہ خیرن۔ عربی جو قاعدے قوانین ہے نا وہ جزاک اللہ خیر نہیں ہے، جزاک اللہ خیرن۔ یہ ضمناً بات آ گئی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خود دین سیکھو، جنہیں خود نہیں پتہ کہ لفظ پڑھنا کیا ہے، جنہیں لفظ پڑھنے کا پتہ نہیں، وہ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، امام شافعی کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ان علماء کا مقابلہ کر رہے ہیں جن کے شب و روز زندگیاں ساری قرآن و حدیث سیکھتے سکھاتے گزر گئی، وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کی کہ یہ ابھی اتنے میں تفصیل سے بھی بیان کرتا رہوں تو کتنی چیزیں یاد رہیں گی، نہیں رہتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، جا کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا جی فلاں کا حصہ اتنا، فلاں کا حصہ ہے۔ کوئی جا کر دوبارہ قرآن کھولتا ہے، حدیث کھولتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیں حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ میرے بھائی کا اتنا ایسا، بہن کا اتنا ایسا مجھے دینا ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ صرف قرآن و حدیث میں پوچھنا ہے۔ کہاں پوچھنا ہے کہ سوئم کیا تو قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، 40واں کیا تو قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، میلاد کیا تو قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ اب پیٹ میں مرغ مسلم ڈالا تو نہ قرآن یاد آئے گا، نہ حدیث، نہ نبی کی زندگی، کچھ بھی نہیں یاد آتا ہے، کچھ بھی نہیں یاد آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں نے نہیں پڑھا کہ کبھی حضور علیہ السلام نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی ایک دفعہ بھی کھائی، پوری زندگی میں چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ آج کل جو آپ فائن آٹے کھا رہے ہیں، آئیں نا ذرا اس طرف، جو کی روٹیاں کھائیں نا جو نبی کی سنت ہے، کھائیں، چٹائی پہ بیٹھیں، یا اپنی بلڈنگیں توڑیں، سیدھے سادے مٹی کے مکان بنائیں، یہ نبی کی سنت ہے نا۔ صرف اور صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جی۔ نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے کب فرمایا کہ جو میرے زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ مت کرو؟ کب فرمایا؟ اللہ کے نبی تو یہ فرما کے گئے تھے کہ جو اچھا کام نکالے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ تو مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کب منع کیا کہ اچھے کام نہ کرو؟ ضمناً یہ باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بڑا فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، اور آج کل نیٹ عام ہے، ہر بندہ گھر بیٹھے ہوئے جہاں سے جو چیز نکالی سننی شروع ہو گیا۔ اب اتنی بندے کے پاس وہ علم دین تو ہوتا نہیں کہ دیکھے یہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ باتیں بار بار آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ حضرات محتاط رہیں۔ ہر کسی سے علم حاصل نہیں کیا جاتا، مستند علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترکے کے جو حصے ہوں گے وہ وصیت اور قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد۔ وصیت میں بھی ایک بات یہ ضروری ہے کہ وصیت ان لوگوں کے لیے کرنی ہے جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں فرمائے۔ ماں باپ ہے، ان کا حصہ مقرر ہے، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ اولاد ہے، ان کا حصہ مقرر ہے، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ بہن بھائیوں کا حصہ مقرر ہے، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ البتہ جو حصے دار نہ بن رہا ہو نا، جس کا حصہ نہ بنتا، اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ مثال کے طور پر 4 بھائی تھے، 4 بھائی، چاروں شادی شدہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ ایک بھائی ان میں سے مر گیا، ایک بھائی کیا ہوا؟ مر گیا۔ اب ان چاروں بیٹوں کا باپ اب جا کر مرا، تو یہ جو ایک بھائی مرا تھا نا، اس کی اولاد اپنے دادا کی وارث نہیں بنے گی، صرف وہ 3 بھائی وارث بنیں گے جو زندہ ہیں اپنے باپ کے بعد۔ جو باپ سے پہلے مر گیا وہ باپ کے ترکے کا حصے دار نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ 3 بھائی ہیں، حصے انہوں نے لینے ہیں۔ اب وہ جو ان کے بھتیجے ہیں نا، بھتیجے اور بھتیجیاں، جو بھائی مر گیا اس کی اولاد، تو یہ اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ دادا مرتے وقت جو ہے نا ان کے لیے وصیت کر کے جائے تاکہ ان کو کچھ مل جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر دادا نے وصیت نہیں کی تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ تایا چچا جو بچے ہوئے ہیں وہ اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کے لیے حصہ نکال دیں، لیکن ان کے لیے حصہ مقرر نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے جو کچھ تھوڑا بہت ان کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر حصہ نہ دیں تو ان کا حصہ بنتا ہی نہیں، یہ محروم رہیں۔ حصہ صرف ان کا بنے گا جو بیٹے ہیں، جو بیٹیاں ہیں۔
اس دوران اگر کوئی بیٹا یا بیٹی مر جاتی ہے تو اس میں سے جو اولاد ہوگی وہ اپنے نانا یا دادا کی وارث نہیں بنتی، تایا چچا اور ماموں وغیرہ کے ہوتے ہوئے اپنے نانا یا دادا کی وارث نہیں بنتی، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ایسی صورت میں وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے تاکہ ان بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں نے ابھی جس طرح مثال دی کہ 4 بیٹے تھے، ایک مر گیا، تو اب وہ بندہ مرا تو اب اپنی اولاد کے لیے وہ وصیت کر کے جائے کہ میرا جو چوتھا بیٹا مر گیا ہے، میرے ترکے میں سے آپ 4 بھائی ہو نا، تینوں کا تو حصہ بنتا ہے، چوتھا حصہ اس کے بھی نکال کے برابر 4 حصوں میں تقسیم کر کے چوتھا اس کی اولاد کو دے دو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ عموماً ایسے بچے محروم رہ جاتے ہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں سے کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ باپ میں سے، اولاد میں سے تمہارے سب سے زیادہ کام کون آئے گا، سب سے زیادہ نفع تمہیں کس سے ہوگا، تم کیا جانو، تمہیں تو نہیں پتا، تو کس کو پتا ہے؟ رب کو پتا ہے، اسی لیے حصے رب نے مقرر فرمائے۔ سبحان اللہ، کس کو کتنے دینے یہ رب نے حصے مقرر فرمائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ حصے ہیں۔ سبحان اللہ نے فرض فرما دیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا اس نے جو حصے مقرر فرمائے اس میں بڑی حکمتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہماری اپنی کم فہمی ہے، ہمارے اندر اتنا دماغ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے برابر کوئی اپنا علم کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، کتنے وسیع علم والا ہے ہمارا وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی ہے۔ تو علم بھی اس کے پاس ہے اور حکمت بھی اس کے پاس ہے، لہٰذا جب وہ حصے تقسیم کر رہا ہے نا، اس نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں من و عن ان چیزوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی ایک آیت ابھی مزید چل رہی ہے، اس میں بھی حصے بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے، چھٹی ہوتی ہے جمعے کے دن ہمارے درس کی، ہفتے کے دن انشاءاللہ اگلی آیت جو وراثت کا بیان ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہفتے کے دن ذکر ہوگا۔